ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ تبدیل ہونے والا ہے, محسن نقوی صاحب فورن منسٹر بن جائیں گے, اسحاق ڈار سے وہ پورٹ فولیو لے لیا جائے گا. آپ کی نظر میں یہ جو ملک کی اندرونی سیاسی معاشی صورتحال ہے, اس کی ذمہ دار یہ موجودہ حکومت ہے یا کوئی اور ہے یا ہمارا سسٹم ہے؟ 70 سال سے ہم یہی بوتے آئے ہیں. مندوخیل صاحب, یور اوپینین سر. جتوئی صاحب, علی گور بلوچ صاحب اور میں پچھلے اسمبلی کا حصہ تھے اور یہ گواہی دیں گے اس بات کا کہ صبح صبح جب اسمبلی کا اجلاس یا شام میں شروع ہوتا تھا تو فرنٹ سیٹ پہ سوٹ بوٹ میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے تقریر خواجہ آصف کی ہوا کرتی تھی, اور خواجہ آصف اپنی تقریر کر کے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے, شاید نہر جا کے نہانے کے لیے شاید چلے جاتے تھے. کوئی کارروائی سنتے نہیں تھے, کوئی بل پیش کرتے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے یعنی ہمیشہ کی طرح اس نے اسی طرح سوٹ بوٹ آ کے اور انہوں نے سب سے پہلے وار کیے کشمیر کاس کے اوپر, یعنی جو کشمیری احتجاج کر رہے جو کہ ہمارے پاکستانی ہے, ہمارے کشمیری بھائی ہے, اور ان کو بارے میں کہا کہ راولا کوٹ والوں تو کشمیری نہیں ہے. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیے ہے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر راولا کوٹ کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو ملک کے وزیر دفاع جو کہ ہے تو وزیر دفاع مگر دفاع کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئے, تو وہ شخص بتا دی کہ پھر یہ راولا کوٹ کس کا حصہ ہے, آیا وہ ہندوستان کا حصہ ہے, چائنا کا ہے, افغانستان کا ہے یا ایران کا, کس کا اگر کشمیر کا حصہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی اس نے ایک بلنڈر کی ہے, کشمیر کا اس کو نقصان پہنچایا ہے. یہ شخص ہے تو وزیر دفاع, میں کہتا ہوں غلط اس کو وزارت دی گئی ہے, اس کو وزیر سبزی فروٹ لگانا چاہیے یا اس کو وزیر پانی بننا چاہیے, کیونکہ نہر کے پانی بڑا پسند ہے ان کو نہانے کے لیے. اور ہندوستان کی جنگ میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں یہ شخص نہ جانے کس بیرک میں چھپا ہوتا, مجھے کہیں نظر نہیں آیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ شخص شہباز شریف صاحب حکومت کے خلاف ہے, یہ نواز شریف صاحب گروپ کا حصہ ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم سے جو منع کر دیے یا اس کو نہیں بنانا چاہ رہے, تو میں سینئر ہوں, یہ میرا خیال میں یہ بدلہ لے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی گروپ سے, اس کی حکومت سے. اور دوسرا وار کر دیے رانا ثناءاللہ نے, اور رانا ثناءاللہ نے کچھ دن پہلے جب ایک ویڈیو آیا تو ان کا کہ بھائی یہ کشمیر کا جو 12 سیٹیں ہیں یہ تو ہمارے جیب میں, اور یہ میں بیوروکریسی کے ساتھ بٹھا دوں گا, یہ خاص کر پنجاب کے 10 سیٹیں تو کہیں نہیں جا رہے. میرے خیال میں اسی وجہ سے ایکشن کمیٹی نے اس کو مطالبہ رکھا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو تحریری معاہدہ کیا تھا پچھلی حکومت میں MQM کے ساتھ, اور اس کو لڑانے کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا تحریری معاہدہ ہے آرٹیکل 140 کا MQM کے ساتھ. اب چونکہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی کے یا اتحادیوں کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا بھی جلا ہوا ہے. بلاول صاحب نے بڑا زبردست بیان دیے کہ آپ ہمیں نہ لڑوائیے, اور آپ نے جو معاہدہ کیے تو آپ ہی کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی صوبے میں بلدیاتی الیکشن 3 سال سے تو آپ کرا نہیں رہے. بالکل ٹھیک مندوخیل صاحب, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, آواز آپ کی فریز ہو گئی ہے, تو آئی ہیو ٹو موو فارورڈ, آئی ہیو نو ادر آپشن. ندیم قریشی صاحب, آپ کو میثاق جمہوریت کی آفر جو خواجہ آصف سے ملی ہے, کیا آپ اس کو سیریس لیں گے یا ایک کان سے ڈال کے دوسرے سے نکال دیں گے؟ سر دیکھیں, خواجہ آصف صاحب نا عموماً ایسی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور جو قابل مندوخیل صاحب نے ان کے حوالے سے گفتگو کی کافی حد تک وہ ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے وہ سفیدے کے درخت ہیں, جن سے نہ پاکستان کو کوئی فیض ملا نہ ان کے اپنے شہر اور حلقے کے لوگوں کو فیض. یہ شخص جو 2018 میں بھی آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے سب کے آرمی چیف کو کہا کہ میں تو سیٹ ہار رہا ہوں, ان کو ہمیشہ سے یہ سیٹ جو ہے مینج کر کے بنی ہے, ان کو ہمیشہ سے سیٹ کسی ایجنڈے کے تحت دی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ بات سنجیدہ ہو. دیکھیں, آپ جس شخص سے وہ میثاق جمہوریت کی دعوت دے رہے ہیں, پہلے تو جن کے ساتھ آپ نے پہلے میثاق جمہوریت کیا تھا اس کا تو یہ قوم اس کا بوجھ آج اٹھائے ہوئے, ان دونوں جماعتوں نے مل کے آج پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے, وہ ٹی وی کی اسکرین پر سچ بولنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر سچ بولنا. آپ لوگ ہمت کیے ہوئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس میثاق جمہوریت کو فائدہ ہوا ہوگا. اور دوسری طور پر جس جماعت کو پاکستان تحریک انصاف لوگ یہ کہتے ہیں اس کی قیادت کے ساتھ ان کا رویہ ہے, وہ تو آپ کے سامنے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جو ایک ایسی پارٹی کا سربراہ ہے جس کو آج بھی بلا مبالغہ پاکستان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے, عمران خان, ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دے رہا, ان کو آئسولیشن میں ڈال.
उनको कैद तबाही का शिकार करते हैं। मतलब किसी एक शख्स से जो इनका पॉलिटिकल अपोनेंट, जिसको पाकिस्तान का नौजवान उम्मीदों को मरकज समझ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान का आम आदमी समझता है कि उसके दौर में इस पर ये बड़े एतराज़ात थे, जो 3.5 साल का मुख्तसर सफर, इसमें तादाद चीज़ें ऐसी हैं जिसने कॉमन मैन पर अटैक किया था। एक मजदूर को, एक एग्रीकल्चरिस्ट को, एक लेबर वर्कर को, एक छोटे ट्रेडर को स्कूल दिया था। इन्होंने अपनी पॉलिसियों से हर उस चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया जो किसी शख्स के का बाइस थी। ये इन्होंने पाकिस्तान को अशराफिया का पाकिस्तान का दिया। देखिए इतना ये जो निज़ाम है ना, जो मौजूदा निज़ाम है, ये नमक की कान है। इस पे जो शख्स भी जाएगा वो नमक बन जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस निज़ाम से पाकिस्तान की आम आदमी को फायदा। आप कश्मीर को दबा लें, कश्मीर के अलावा आप गिलगित बल्तिस्तान के नताइज बदल लें, आप चारों सूबों में ये पपेट साइड लोग लें। बिल्कुल ठीक नदीम भाई, वक्त की कमी है। आई एम सॉरी नदीम भाई, आई एम सॉरी, मुझे अली गौहर बलोच साहब की तरफ बढ़ना है। बलोच साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मीसाक जमहूरियत की बात की है, क्या ये लफ्जी गोलाबारी है या एक्चुअली PMLN चाहती है कि PTI को वापस मैदान में लाया जाए, इमरान खान को जेल से निकाला जाए? क्योंकि PTI ये समझती है और ये नैरेटिव बिल्ड करती है कि PMLN इमरान खान से डरते हैं, इसलिए मुलाकातें नहीं होने देते, इसलिए नाम पे पाबंदी लगाई गई थी, इसलिए तस्वीरें पाबंदी लगाई गई थी। दूसरी खबर, उस पर भी कमेंट कीजिएगा, ईरान से आ रही है कि मोहसिन नकवी विल बी द न्यू फॉरेन मिनिस्टर। और तीसरी खबर पे भी कमेंट कीजिएगा, ये जो बात की गई है बिलावल साहब की तरफ से कि एक वजीर ने कश्मीर के मसले को बढ़ाया है घटाने के बजाय। योर ओपिनियन अली गौहर बलोच साहब। देखिए सर, आपके तीनों सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि इन तीनों पे जो है वो अपना मतलब है कि जो भी मेरा गुजारिशात है वो पेश करें प्लीज। देखिए, बुनियादी तौर पर पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लेते हैं। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रावला कोर्ट की बात की है, असल में उनकी बात देखें, जो भी सियासी लोग होते हैं वो एक बात को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले आपकी नज़र दौड़ाऊंगा बलूचिस्तान की तरफ। आपको याद होगा कि एक कैंपेन आपको नज़र आती थी मिसिंग पर्सन के बारे में, फिर एक बलूचिस्तान के हकूक के बारे में, फिर इस तरह की बातें, और आहिस्ता आहिस्ता जब बात क्लियर होगी तो निचोड़ ये निकला कि इन तमाम बातों के पीछे वो दहशतगर्दी छुपी हुई थी, इन तमाम बातों के पीछे इंडिया की वोट छुपी हुई थी, इन तमाम बातों के पीछे बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना छुपा हुआ था। इसी तरह से जो ये कश्मीर के इशू के ऊपर, और उसमें काफ़ी हद तक कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको बरगलात कश्मीर के हकूक के नाम पर, मुख्तलिफ बातों के नाम के ऊपर जो है वो एक मुद्दा उठाया गया है, उसके करैक्टर जो है अब वो एक्सपोज होना शुरू हो। और वो एक्सपोज इस तरह हो गए, जब उनके साथ मुज़ाकरात किए गए तो उन्होंने एक जगह पर कहा कि हम ये जो फिक्र है ना कि जिसमें हम पाकिस्तान के भी वफादार रहेंगे, उन्होंने कहा कि कश्मीर का लिखे पाकिस्तान का मिटा दें।